اللہ پاک تمہاری زباں کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو؟ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو، ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پہ رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ اور تہجد کا وہ پہر جب دنیا آنکھیں بند کیے سو رہی ہوتی ہے، اسی پہر تو اللہ اپنے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اور اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اور اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں، ہم جیسے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، بے پناہ بھلک اٹھتے ہیں، اور پھر وہ اللہ ہی کی وفا تو ہوتی ہے جو پھر سے ہمیں تھام لیتی ہے۔ وہ ایک اور اس کی سچی وفا جو ہماری ہے، وہ ایک مخلص و مہربان جو پل پل ایک لمحہ بھی غافل ہوئے بنا اپنی توجہ ہماری ہی جانب کیے ہمارے رجوع کرنے کا منتظر ہوتا ہے۔ تو وہ جب اپنے تھام لینے کا احساس دلاتا ہے نا، تو اس لمحے ایسا ہی لگتا ہے جیسے صحرا میں کسی نے بارش کر دی ہو، جیسے بنجر زمین کو کسی نے شاداب کر دیا ہو، وحشت کو کسی نے سکینت دی ہو، مردہ جاں میں کسی نے زندگی پھونک دی ہو۔ اللہ نے سچ ہی تو فرمایا ہے کہ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور زندگی محسوس کرنے کے لیے موت سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ وفا تیری ہی تھامے گی، ٹوٹ کر بکھرنے دے۔ اور خوشیوں کو اپنے در پر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی دعاؤں میں دوسروں کی خوشیاں مانگنا شروع کر دو، کیونکہ میرا رب دلوں کے حال جانتا ہے، اور خوبصورت لوگ وہی ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل مطمئن اور ہلکا ہو جائے۔ اور دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور پھر اللہ کن فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اور سنا ہے یقین رکھتے ہو؟ کیسا یقین؟ کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ اور جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرے گا، تو پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، جو تمہیں چاہیے وہی دیا جائے گا، اور پھر جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش بھی نکال لے گا۔ فکر نہ کریں، وہ رب ٹوٹنے نہیں دے گا۔ یہ محبت کا سلسلہ وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ اور اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہے، عاجزی والے، تڑپ والے اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیں، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔
جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے نا تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت جلد آنسو پونچھ دیتا ہے۔